السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا سی پی سی کی سیریز کے اندر سیکشن 22 سے لے کر آج ہم سیکشن 32 تک پڑھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف سول کورٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ ٹرانسفر آف سوٹ، اس کے بعد انسٹیٹیوشن آف سوٹ، اس کے بعد سمن، ڈسکوری اور پینلٹیز جو اس ڈسکوری کے اوپر یا اس سمن کے اوپر اگر کوئی نہیں آتا تو عدالت کے پاس کیا پینلٹیز ہیں، یہ آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے جی سیکشن 22۔ سب سے پہلے جی سیکشن 22۔ سیکشن 22 کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک دعویٰ ایسا تھا جو ایک سے زیادہ جگہ پر دائر ہو سکتا تھا، فار ایگزامپل جیسے ہم نے 17 کے اندر پڑھا تھا کہ ایک پراپرٹی 3 اضلاع میں سچویٹ کرتی ہے، یا جیسے ہم نے 20 کے اندر پڑھا تھا کہ 3 ڈیفینڈنٹ 3 جگہ پر رہتے ہیں۔ تو اسی طرح کا اگر کوئی دعویٰ ہے جہاں پر ایک سے زیادہ جگہ پر دعویٰ دائر ہو سکتا تھا تو پھر ایک جگہ پر ہو گیا تو دوسری جگہ والا ڈیفینڈنٹ یہ عدالت کو درخواست دے سکتا ہے کہ دعوے کو یہاں ٹرانسفر کیا جائے، تو پھر عدالت پلینٹف کو نوٹس دینے کے بعد اور اس کو سننے کے بعد دعوے کو ٹرانسفر کر سکتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں جوڈیشل ٹرانسفر، اور اس کی اپلیکیشن صرف ڈیفینڈنٹ دے سکتا ہے اور پلینٹف نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 23۔ سیکشن 23 کے اندر یہ ہے کہ اب درخواست کہاں پر دی جائے گی۔ اگر آپ ایک تحصیل سے دوسری تحصیل میں دعویٰ ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں تو آپ اس عدالت کو دیں گے جو دونوں کی ایپیلیٹ کورٹ ہوگی۔ فار ایگزامپل آپ کلاچی سے ڈیرہ اسماعیل خان دعویٰ ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں تو پھر آپ دونوں کی جو ایپیلیٹ کورٹ ہے وہ کون سی ہے، وہ ہے ڈسٹرکٹ کورٹ ڈیرہ اسماعیل خان، تو آپ اس کو ڈسٹرکٹ جج کو اپلیکیشن دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ ایک ضلع سے دوسرے ضلع کیس ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں تو ان دونوں کی جو ایپیلیٹ کورٹ ہوگی آپ ان کو اپلیکیشن دیں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے لکی مروت اپنا کیس ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں تو پھر دونوں کی ایپیلیٹ کورٹ کون سی ہے، پشاور ہائی کورٹ، تو آپ اس کو اپلیکیشن دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کیس ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں تو پھر جس صوبے سے آپ ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں اس میں آپ درخواست دیں گے۔ فار ایگزامپل آپ ڈی آئی خان سے KPK سے لاہور یا پنجاب کیس ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہاں اپلیکیشن دیں گے، آپ پشاور ہائی کورٹ کو اپلیکیشن دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ پنجاب سے KPK کیس ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لاہور ہائی کورٹ کو اپلیکیشن دیں گے۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 24۔ سیکشن 24 کے اندر یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ یا ہائی کورٹ پارٹیز کی اپلیکیشن پر یا خود سو موٹو لے کر، پارٹیز کو نوٹس دے کر سن کر، یا ان کو اگر خود سو موٹو لیا تو سنے بغیر کیس کو نچلی عدالت سے وڈرا بھی کر سکتی ہے، اس کو وڈرا کر کے خود بھی ڈسپوز آف کر سکتی ہے، کسی اور کے پاس بھی ٹرانسفر کر سکتی ہے، دوبارہ اسی کے پاس بھی ری ٹرانسفر کر سکتی ہے، یا کسی اور کے پاس بھی ٹرانسفر کر سکتی ہے، کسی سوٹ کو، کسی اپیل کو، کسی بھی پروسیڈنگ کو۔ یہ ڈسٹرکٹ کورٹ اور ہائی کورٹ کے پاس پاور ہے، اس کو کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ٹرانسفر۔ اس کے بعد سب سیکشن 2 کے اندر یہ بات ہے کہ اگر سب سیکشن 1 میں جیسے وڈرا ہو گیا دعویٰ یا ٹرانسفر اور بھی عدالت کے بھیج دیا ڈسپوز آف کے لیے، ٹرائل کے لیے، تو اس کے پاس جورسڈکشن ہے کہ چاہے جہاں پر دعوے کی جس سچویشن پر دعویٰ چل رہا ہے، جس سٹیج پر ہے، یعنی کہ شہادتوں پر ہے یا 1-2 شہادتیں ہو گئی ہیں کچھ رہتی ہیں، یا تو وہاں سے چلائے یا شروع سے دعوے کو چلائے، اس عدالت کے پاس پوری جورسڈکشن ہے۔ اور اس کے بعد اس کی سب کلاس 3 ہے کہ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ جج اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج اس سیکشن کی روح سے ڈسٹرکٹ جج کے محتاط ہوں گے۔ اور اس کے بعد اسمال کازز کورٹس ختم ہو چکی ہیں تو وہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے جی 24A۔ 24A کے اندر یہ بات ہے کہ اگر عدالت نے جیسے 24 کے اندر اپلیکیشن پر پارٹیز کی دعوے کو وڈرا کیا یا ٹرانسفر کیا تو وہ پارٹیز کی حاضری کے لیے ایک تاریخ مقرر کرے گی۔ اگر اس نے خود سننا ہے، خود ڈسپوز آف کرنے والی ہے یا ٹرائی کرنے والی ہے تو اپنے عدالت کے اندر تاریخ مقرر کرے گی حاضری کی۔ اگر کسی کو ٹرانسفر کر دیا تو جس کو ٹرانسفر کر دیا اس کی عدالت کے اندر اس کی حاضری کی تاریخ مقرر کرے گی۔ اس کے بعد سب کلاس 2 کے اندر ہے کہ اگر پارٹیز کی اپلیکیشن پر اس نے وڈرا یا ٹرانسفر نہیں کیا بلکہ اپنے سو موٹو پر وڈرا یا ٹرانسفر کیا ہے، اپنی طرف سے کیا ہے، تو پھر وہ جس دن پارٹیز نے حاضر ہونا تھا اس کے سامنے وہ اس دن حاضر ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ان کے سامنے اس کے ٹرانسفر کا آرڈر کمیونیکیٹ کر دیا جائے گا، ان کو بتا دیا جائے گا کہ فلاں عدالت میں آپ کا دعویٰ ٹرانسفر ہو چکا ہے، اور جتنا اس عدالت کا فاصلہ ہوگا اس کے مطابق جتنی کم کی تاریخ بنتی ہوگی، ارلیسٹ تاریخ بنتی ہوگی، وہ ان کو دے دی جائے گی۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 26۔ سیکشن 26 کے اندر یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی عدالت کے اندر سوٹ دائر کریں گے تو آپ عدالت کو پلینٹ کی صورت میں لکھ کر دیں گے، یعنی کہ پلینٹ کی صورت میں عدالت کو آپ نے لکھ کر دینا، زبانی آپ نے کوئی کلیم عدالت سے نہیں مانگنا۔ ہم آرٹو 7 کے اندر ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ پلینٹ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیکشن 27 ہے کہ جب پلینٹ دائر ہو جائے گا تو اس کے بعد عدالت ڈیفینڈنٹ کو سمن کرے گی،
کہ آپ آئیں اور آنسر کریں. نوٹس اور سمن میں یہ فرق ہے. نوٹس میں اطلاع ہوتی ہے اور سمن میں ایک اطلاع ایک کال بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ آ کر جواب دیں. آپ ڈیفینیشن پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر یہی لکھا ہوا ملے گا کہ عدالت کے اندر حاضر ہو اور جواب دیں. اس کے بعد ہے جی سیکشن 28. سیکشن 28 کے اندر ہے کہ اگر ایک صوبے سے دوسرے صوبے سمن کی ایگزیکیوشن کرانی ہے تو پھر کیا طریقہ ہوگا. یہاں کی عدالت نے اگر پنجاب کے اندر KPK کی عدالت نے پنجاب کی عدالت کے اندر لاہور کے اندر کسی بندے کو سمن کرانا ہے تو پھر یہاں کی عدالت سے وہاں کے ڈسٹرکٹ جج کو سمن بھیج دیا جائے گا اور وہ ڈسٹرکٹ جج خود یا سول جج کے ذریعے اس سمن کی ایگزیکیوشن کرا کر ایک کاپی واپس بھیج دے گا. ایک کاپی واپس بھیج دے گا کیا مطلب ہے. ہم سیکشن 68 CRPC کے اندر بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ سمن کیا ہوتا ہے اور کتنی اس کی کاپیاں ہوتی ہیں اور فارم کیسے ہوتے ہیں. سمن کی 2 کاپیاں ہوتی ہیں. ایک تو وہ جس بندے کو سمن کرایا جا رہا ہے اس کو دی جاتی ہے اور دوسری وہ جو سمن کرانے گیا ہے اس کے پاس ہوتی ہے اور اس دوسری کاپی کے اوپر اس بندے کے بیک کے سمن کی بیک کے اوپر اس کے سگنیچر لے لیے جاتے ہیں اور یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن ہو گئی ہے. تو اس کی ایک کاپی جب اس عدالت کے پاس واپس آئے گی تو وہ عدالت اس کاپی کی ایگزیکیوشن کی وہ جو شہادت ہوگی اس کو یعنی کہ واپس اس عدالت کے پاس بھیج دے گی جس نے اس کو ایشو کیا تھا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اس عدالت نے اس سمن کی ایگزیکیوشن کرا دی ہے. اس کے بعد ہے جی سیکشن 29 فارن کورٹ پر سمن کیسے ہوگا یہ ہم نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد سیکشن 30 ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. سیکشن 30 کے اندر یہ ہے کہ عدالت اپنی موشن پر بھی یعنی کہ سو موٹو بھی اور کسی بھی پارٹی کی ریکویسٹ پر بھی اپلیکیشن پر بھی کیا کر سکتی ہے. عدالت انٹروگیٹریز کا آرڈر کر سکتی ہے کہ کسی بھی بندے کو وہ آئے اور ان انٹروگیٹریز کا آنسر کرے. انٹروگیٹریز کیا ہوتے ہیں ہم آرڈر 11 کے اندر ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ انٹروگیٹریز کیا ہوتی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا 1970 سے پہلے دعوے ہاتھوں سے لکھے جاتے تھے تو اس وقت جو لکھائی ہوتی تھی پھر سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو کوئی بھی پارٹی پلینٹو یا ڈیفینڈنٹ عدالت کو درخواست دیتی تھی. عدالت اپنی سو موٹو پر بھی اس پارٹی کو مخالف پارٹی کو بلا لیتی تھی اور اس سے یہ کہتی تھی کہ آپ نے یہ جو لکھا ہے آپ ان سوالوں کے جوابات دیں, انٹروگیٹریز کا آرڈر کریں. تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ کسی کو بلا سکتی ہے, انٹروگیٹریز کا آرڈر مانگ سکتی ہے یا کسی کو کہہ سکتی ہے کہ آئیں اور ان ڈاکومنٹس یا ان فیکٹس کو ایڈمٹ کریں یا ان کا انکار کریں. اور عدالت کسی کو بھی کسی ڈاکومنٹ کی ڈسکوری کا کہہ سکتی ہے, اس کی انسپیکشن کر سکتی ہے. عدالت پروڈکشن کا کہہ سکتی ہے. پروڈکشن کے لیے آرڈر 12 ہے اس کو بھی ہم آرڈر 13 ہے اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اس کے بعد امپاؤنڈنگ کا آرڈر بھی کر سکتے ہیں. امپاؤنڈنگ کیا ہوتی ہے, عدالت کے سامنے کوئی ڈاکومنٹ آیا اور عدالت اس ڈاکومنٹ کو سمجھتی ہے کہ اس کو اپنی تعویل میں لے لینا چاہیے تو عدالت اس ڈاکومنٹ کو امپاؤنڈ کر دے گی اور اس کو اپنی تحویل میں لے لے گی, اس آدمی کو واپس نہیں کرے گی. اور عدالت ریٹرن آف ڈاکومنٹس بھی کر سکتی ہے کہ اس کو ڈاکومنٹس واپس بھی کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی میٹیریل آبجیکٹ جو عدالت سمجھتی ہے کہ ایویڈنس کے طور پر پروڈیوس کرنا چاہیے تو عدالت اس کی پروڈیوس کا آرڈر کر سکتی ہے. اس کے بعد اس کام کے لیے کسی کو سمن کر سکتی ہے اور کسی کو شہادت کے لیے سمن کر سکتی ہے, کسی ڈاکومنٹ کے منگانے کے لیے سمن کر سکتی ہے. اس کے بعد سی میں ہے کہ عدالت کسی کو کہہ سکتی ہے, آرڈر کر سکتی ہے کہ آپ اس فیکٹ کو ایفیڈیوٹ سے پروو کریں. ایفیڈیوٹ سے پروو کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جیسے اب ہم نے سیکشن 12 کے اندر اس کی سب سیکشن 2 میں پڑھا تھا کہ عدالت کی ڈگری کو آپ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ فراڈ سے لی گئی ہے یا مس ریپرزنٹیشن سے لی گئی ہے یا اس میں وانٹ آف جورسڈکشن تھا تو اس کے اوپر آپ درخواست دیتے ہیں. اب امینڈمنٹ آ گئی ہے کہ 12(2) کی آپ درخواست کی جگہ آپ ایفیڈیوٹ بھی دے سکتے ہیں تو عدالت اس ایفیڈیوٹ کو پروو کرنے کا آرڈر کر سکتی ہے. اسی طرح فیملی لاز کے اندر فیملی لاز میں ہم پڑھیں گے, جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ عدالت کیسے ایفیڈیوٹ کا آرڈر کر سکتی ہے. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ گواہ آتا ہے, اس کی ایگزامینیشن ان چیف ہوتی ہے, بیان ہوتا ہے اور اس کے اوپر مخالف وکیل جرا کرتا ہے. فیملی لا کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ گواہ اپنا ایفیڈیوٹ دینا چاہتا ہے تو وہ اس کا ایگزامینیشن ان چیف تصور کیا جائے گا اور اس ایفیڈیوٹ کے اوپر مخالف وکیل اس کی جرا کرے گا, کراس ایگزامینیشن کرے گا. تو اس کے اوپر عدالت ایفیڈیوٹ کے ذریعے پروو کرنے کا آرڈر کر سکتی ہے. اس کے بعد ہے جی سیکشن 31. سیکشن 31 کے اندر یہ ہے کہ کسی کو سمن کرنے کا طریقہ جو ابھی ہم نے پڑھا 27, 28, 29 کے اندر جو ہے وہی اپنایا جائے گا. اس کے بعد سیکشن 32 یہ امپورٹنٹ ہے. جب عدالت نے کسی کو سمن کر دیا اور وہ عدالت میں حاضر نہیں ہو رہا تو پھر عدالت کے پاس کیا ریمیڈی ہے. تو عدالت کے پاس یہ ریمیڈی ہے کہ عدالت اس کے اوپر 4 پینلٹیز لگا سکتی ہے. سب سے پہلے عدالت سمن کرے گی. اگر وہ سمن پر نہیں آتا تو اس کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے عدالت اس کے خلاف وارنٹ آف اریسٹ جاری کر سکتی ہے کہ اس بندے کو گرفتار کر کے میرے سامنے لایا جائے. دوسرا, عدالت اس کی پراپرٹی کو اٹیچ یا سیل کر سکتی ہے, بیچ سکتی ہے. تیسرا, عدالت اس کے اوپر فائن لگا سکتی ہے 2000 تک. اور چوتھا, عدالت اس کی اپیرنس جب ہو جائے گی تو اس کو ایک سیکیورٹی فرنش کرنے کے لیے کہہ دے گی, اس کو کہہ دے گی کہ آپ مجھے سیکیورٹی دیں
کہ آپ اگلی حاضری پر بھی آئیں گے. اگر نہیں آتے تو ہم آپ کے یہ پیسے ضبط کر لیں گے اور ورنہ ڈیفالٹ کی صورت میں ہم آپ کو جیل بھی ڈال دیں گے. عدالت اس سے سیکیورٹی مانگے گی, اور وہ سیکیورٹی کا انکار کرے گا تو عدالت اس کو سول پریزن میں جیل بھی بھیج سکتی ہے. تو یہ عدالت کے پاس 4 پینلٹیز ہیں. اس کے بعد جی سیکشن 33. سیکشن 33 کے اندر یہ ہے کہ جب بھی کسی کیس کی سنوائی ہو جائے گی تو عدالت اس کے اوپر ججمنٹ دے گی, اور اس ججمنٹ کے اوپر ایک ڈگری فالو کرے گی, اور اس ڈگری کی ہم ایگزیکیوشن بھی کرا سکتے ہیں. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے انٹرسٹ, کہ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.